محفل ہو کوئی میرا عنوان حسینی ہے، 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 یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، آپ لوگ مل کے پڑھیں گے، دل حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل اتنے ہلکے ہوئے باؤں سے بلند پڑھو، یہ دل بھی نہیں ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، جھک جائے بھلا کیسے گر جائے بھلا کیسے، عباس کے پرچم کا اعلان حسینی ہے، عباس کے پرچم کا اعلان حسینی ہے، ہر ایک یزیدی کو جا کر یہ بتا دینا، ہر ایک وہابی کو جا کر یہ بتا دینا، ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا ہے بھارت کا خواجہ بھی حسینی ہے، ہمیں کیا ہے بھارت کا خواجہ بھی حسینی ہے، محفل بھی حسینی ہے، بیٹھے بھی ہے، آئے بھی حسینی ہے، مسجد بھی ہے، علماء بھی حسینی ہے، کعبہ بھی حسینی ہے، آقا بھی حسینی ہے، ہم سب بھی حسینی ہے، دروازے جنت پر ہنستے ہوئے جائیں گے، کیوں؟ جنت کا دروگا بھی رضوان حسینی ہے، جنت کا دروگا
بھی رضوان حسینی ہے مت پوچھئے جامی کی شہرت کی وجہ کیا ہے انعام حسن کا ہے انعام حسن کا ہے فیضان حسینی ہے ہمیں کیا ہے کہ چھوچے کا سلطان حسینی ہے ہمیں کیا ہے پنڈوا کا مرشد بھی حسینی ہے۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بڑی مشہور آیت ہے یہ، زیادہ تمہید میں وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ ہم حضور کی خدمت کیسے کریں، ان کو کیا پیش کریں جس سے حضور راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ ہر صحابہ کے دل کی آرزو تھی، خواہش تھی۔ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے یہ التجا لے کر، حضور کچھ چیز ہم سے طلب کر لیں، کوئی چیز مانگ لیں۔ وہ حضور کی ذات میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، انہوں نے تو جس کو دیا تو اتنا دیا کہ اس کی نسلیں کیا قیامت تک کی اس کی اولادیں کھاتی رہیں گی۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ تو صحابہ کے دل میں یہ سوال آیا کرتا تھا۔ تو ایک نشست لگی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے تھے، یہی دل میں بعض صحابہ کے خیال تھا۔ عالم الغیب رب نے ان کے دلوں کی بات کو جانا، کہا اے جبریل جاؤ پیغام لے کر کے جاؤ۔ اور پیغام کیا آیا؟ اے محبوب آپ ان سے کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں اجرت کا، إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ۔ یہ جب آیت آئی پیارو، آیت آئی، صحابہ نے سنا، اللہ اکبر، علماء کی توجہ، صحابہ نے سنا، سب سن لیے، إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، کہ قرابت دار سے محبت کرو۔ اللہ فرما رہا ہے مصطفیٰ کے قرابت دار سے محبت کرو۔ میرے دوستو آیت آئی، سارے صحابہ سن کے خاموش ہے۔ اس وقت ان صحابہ، ان مقدس جماعت میں بیٹھنے والی ایک عظیم ذات جسے دنیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں محفل میں اور عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ حضور پوچھتے ہیں کیا ہوا ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے جو حکم فرمایا اِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، تو آپ کے قرابت دار میں کون لوگ ہیں، کون ہے کہ جن کی محبت ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کا یہ سوال پوچھنا تھا۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر سنو، کن کی محبت فرض ہوئی ہے؟ میرے پیارو، اس آیت میں اختیار مصطفیٰ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ نے صرف اتنا کہا اِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، قرابت دار سے محبت کرو۔ اللہ نے نام کا ذکر نہ کیا، اللہ نے کسی سماج کا ذکر نہ کیا، اللہ نے کسی قبیلے کا ذکر نہ کیا، محبوب کو اختیار دے دیا۔ اے محبوب آپ ڈیسائیڈ کرو آپ کے قرابت دار ہے کون؟ جب ابو بکر صدیق نے سوال پوچھا، میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر، میری امت پر فاطمہ، علی، حسن، حسین
معدت فرض ہو گئی ہے۔ اسی منظر کو دیکھ کر کے جب داستان دیوا کے شاگرد داستان دیوا کے شاگرد بیگم شاہ فارسی دیوا کی دھرتی سے دیکھتے ہیں تو تاک کر کے عشق کا قلم اٹھا کر کے آس کرتے ہیں بیگم یہی تو بات ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ نے نام کا ذکر نہ کیا تھا، اللہ نے کسی کی ذات کا ذکر نہ کیا تھا، اللہ نے کسی قبیلے کا ذکر نہ کیا تھا، بلکہ مصطفیٰ کو اختیار دے دیا، اے مصطفیٰ اگر تم جسے کہو گے یہ میری قرابت دار ہے اللہ اسے اہل بیت میں شامل فرما لے گا۔ یہی تو وجہ تھی سلمان فارسی کا حضور کے خون سے کوئی تعلق نہیں، حضور کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے آقا تو عربی ہے، سلمان فارسی فارس سے ہے، لیکن میرے پیاروں اللہ نے مصطفیٰ کو جو اختیار دیا، پیارے آقا فرماتے ہیں اے سلمان تم میری اہل بیت میں سے ہو، میری اہل بیت میں سے ہو۔ پتا کیا چلا مصطفیٰ جسے کہہ دے یہ میرا گھر والا تو اللہ اسے گھر والا بنا دے، مصطفیٰ جسے کہہ دے یہ میری قرابت دار اللہ اسے قرابت دار بنا دے، مصطفیٰ جسے کہہ دے یہ میرے گھر والا ہے یہ میری اہل بیت میں سے ہے اللہ اسے اہل بیت میں شمار کر دیا کرتا ہے۔ تبھی تو بریلی کا داستان امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت طرف کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا قرابت دار سے معدت۔ اب اتنی رات ہو گئی، 2:45 بج گئے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کیا کرنے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو، بولو کیا کر رہے ہو؟ ارے کچھ تو بولو، نہیں اردو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں جنہیں نہیں سمجھ میں آئی، آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ ابھی کر کیا رہے ہو؟ آئے تقریر سن رہے ہو؟ یہ مت بولو ابھی تم عبادت کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، کیا نماز سارے مسلمان پر فرض ہے؟ بولو بھیا کچھ جلدی نہیں بولو، سارے مسلمان پر نہیں۔ عاقل ہو، بالغ ہو، سینس والا ہو، اگر سینس لیس سے نماز نہیں فرض، بالغ ہو، لڑکے کی عمر 14 سال، لڑکی ہے تو 7 سال 8 سال، بالغ ہونی کنڈیشن یہ اللہ نے لگائی۔ آپ مسلمان تو ہو کہ پہلے ہی دن جب پیدا ہوئے، لیکن نماز فرض نہیں ہوئی، اس کے لیے شعور کا ہونا، سینس کا ہونا ضروری ہے اور بلوغت کا ہونا ضروری ہے۔ اب میرے پیاروں اور آگے آتے، نماز سب سے اہم عبادت ہے لیکن سارے مسلمان پر فرض نہیں۔ اگر کوئی بالغ بھی ہو گیا 20 سال کا ہو گیا پاگل ہے، نماز نہیں فرض ہے، سینس کا ہونا ضروری ہے۔ اب سنو، کیا نماز اگر آپ سینس والے بھی ہو یعنی پاگل بھی نہیں ہو، بالغ بھی ہو، تو بھی آپ پر پوری فرض ہے؟ اس میں بھی رعایت ہو جاتی ہے۔ کیسی رعایت معلوم ہے؟ ہمارے خاندان میں بزرگ ہیں، ان کے پاس کچھ میرے استاذ ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو اتفاق سے ان کا بچہ آیا کہیں سے پڑھائی کر کے آیا، تو انہوں نے پوچھا مسکرا کے حضرت آپ اپنے بچے کو بنا کیا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا میں ایسا بنا رہا ہوں عالم سے کہ اس کی آدھی نماز معاف ہو جائے گی۔ ایسا عالم بنا رہا ہوں کہ آدھی نماز معاف؟ اچھا، وہ بہت سینئر استاذ ہے ہمارے جمدہ شاہی دارالعلوم علی میاں کے، وہ حیران ہو گئے کہ ہاں جامع میاں، ہم لوگ تو چوک گئے۔ کہا حضرت کیا؟ تو کہا ایسا عالم بنا رہا ہوں کہ میرے بیٹے پر آدھی نماز معاف ہو جائے گی۔ میں مسکرایا، جب 1400 سال کے بعد علی کے بچوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو علی کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ تو
تو انہوں نے دیکھ لیا، چہرہ پڑھ لیا، کہا مولانا کیوں آپ پریشان ہو؟ کہا نہیں پریشان نہیں، تھوڑا وضاحت کر دیں۔ کہا ایسا عالم بناؤں گا ہمیشہ سفر میں رہے گا، ہمیشہ سفر میں رہے گا۔ جب سفر میں رہے گا کنسیشن ہے، مغرب کو چھوڑ کے، سمجھے میری بات؟ 2 رکعت 4 والی 2 تو نماز کنسیشن بھی ہے، مور دن 92 کلومیٹر کی جرنی ہو، آدھی معاف ہے۔ ایسے روزہ بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے، حج بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے، زکات بھی کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ ہر مسلمان پر زکات فرض نہیں، صاحب نصاب ہو، اتنا مال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر دین کی بنیاد ہے، مشکات کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں توحید کو چھوڑ کے کنڈیشن کے ساتھ فرض ہے اور رعایت بھی ہے۔ اگر وہ کنڈیشن نہ پائی جائے، وہ شرائط نہ پائی جائے تو زکات فرض نہیں ہوگا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن میرے پیاروں اگر آپ سفر میں ہو، آپ کا سفر 92 کلومیٹر سے زائد کا ہے، رعایت ہے، اگلے مہینے میں اس کو ریکور کرو۔ اگر کوئی عورت ناپاکی کی حالت میں آ گئی تو ان ایام میں روزہ رکھنا منع ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی، رعایت کے ساتھ ہے۔ پتا کیا چلا؟ نماز رعایت کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ فرض ہے، روزہ کنڈیشن کے ساتھ فرض ہے، حج کنڈیشن کے ساتھ فرض ہے، زکات کنڈیشن کے ساتھ فرض ہے۔ لیکن انہی سارے فرضوں میں ایک فرض ایسا ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ عاقل کی قید ہے، نہ بالغ کی قید ہے، نہ پاگل ہونے کی قید ہے، نہ سینس کی قید ہے، نہ سینس لیس کی قید ہے۔ چاہے سفر میں رہو تو بھی فرض ہے، پیدا ہوئے تو بھی فرض ہے، عاقل ہو تو بھی فرض ہے، نابالغ ہو تو بھی فرض ہے، بالغ ہو تو بھی فرض ہے۔ وہ فرض کون سا ہے؟ تو قرآن کی آیت کہتی ہے اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت ہر حال میں فرض ہے۔ اب میرا امام کہتا ہے کیا بات رضا، جمد اسلام کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسول اللہ۔ تو ابھی آپ عبادت کرنے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہو۔ میرے پیارو، اہل بیت کا دامن مل جائے تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دینا۔ کس کو دعا دو گے؟ دامن ملے گا تم کو، دعا کس کو دو گے؟ ماں باپ کو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر والوں سے وہی محبت کرے گا جو اپنے ماں باپ کی سچی اولاد ہوگا۔ تو کسے دعا دو گے؟ ماں باپ کو دعا دو گے، ان کی پاکیزگی کو دعا دو گے۔ اور یہ دامن نصیب والوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا ہے۔ میرے پیارو، وقت بہت ہی کم ہے، اتنا میں عرض کروں گا کہ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھنا، کربلا کا واقعہ سنتے رہیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی، ایک جنریشن آئے گی وہ بھی سنتی رہے گی، وہ بھی مر جائے گی۔ اتنا یاد رکھنا کہ کربلا کی جنگ کا پس منظر کیا تھا۔ حسین پاک کی لڑائی کس چیز کی لڑائی تھی؟ کیا کرسی کی لڑائی تھی؟ کیا ستے کی لڑائی تھی؟ کیا آپ کو لیڈرشپ چاہیے تھی؟ میں کہتا ہوں جسے حضور نے بچپن ہی میں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہو، اسے دنیاوی کرسی کی کیا حاجت و لالچ۔ لیکن کسی خنائق نے کہا تھا کہ وہ تو سیاسی لڑائی تھی، سیاسی۔ میں نے کہا سن، اگر سیاسی لڑائی ہوتی تو میرے مخدوم اشرف سلطنت کو نہ چھوڑتے۔ میرے مخدوم نے سمنا کے تخت و تاج کو چھوڑ کے بتا دیا، نہ میرا دادا کربلا میں سلطنت کے لیے گیا تھا، نہ اشرف کو سلطنت کی ضرورت ہے۔ حضور مخدوم پاک
جب محرم کا چاند دیکھتے تو لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ حضرت نظام یمنی فرماتے کہ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ چاند دیکھتے اپنے حجرے میں چلے جاتے اور فجر کے وقت جب باہر نکلتے تو آپ کی آنکھوں میں سوجن ہوتی، چہرہ سرخ ہوتا. تو حضرت نظام یمنی نے دریافت کیا، پوچھا حضور کس چیز نے آپ کو غم پہنچایا، کس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ کہا نظام یمنی جب میں فلک پر ماہ محرم کا چاند دیکھتا ہوں میرے جد کی یاد میرے سامنے تازہ ہو جایا کرتی ہے، کربلا کا واقعہ میرے سامنے آ جاتا ہے. وہی مختوم پاک فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، جو شخص محرم کے مہینے میں میری بارگاہ میں حاضری دیا اور اس نے کہا کہ اشرف یہ دے دو، مختوم پاک خود بیان کرتے ہیں کہ ماہ محرم میں اپنے جد امام حسین کا صدقہ دیتا ہوں، اپنے جد کا صدقہ دیتا ہوں جس نے جو مانگا دیا. آخر میں آپ کا ایک قول یہ بھی ہے لطائف اشرفی میں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے مجھ سے مانگا اور اس کی زندگی مجھ سے نہ ملا تو اس کی اولاد کو ملے گا، اس کی اولاد کو نہ ملا تو اس کے پوتے کو ملے گا. آخر میں مختوم پاک جلال میں آ کے فرماتے ہیں اگر اس کے گھر والے کو نہیں ملا تو کل قیامت کے دن اشرف کے دامن کو تھام. میرے دوستو بڑا مقدس مہینہ ہے. یہ فلسفہ یاد رکھنا، لڑائی کس چیز کی تھی؟ کس چیز کی تھی؟ لڑائی اس چیز کی تھی، یزید کو شراب پسند تھا، حسین کو شراب نہیں پسند تھا. یزید اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے خلاف گزارتا تھا، حسین کو لیڈر شریعت پر چلنے والا چاہیے تھا. میرے دوستو جو حسین نے صحابی کے بیٹے سے جنگ کیا، کس کے بیٹے سے؟ صحابی کے بیٹے سے جنگ کیا. کیوں؟ اس کی فطرت میں خلاف قرآن و سنت عمل تھا، اس کا کام قرآن و سنت کے خلاف تھا. اب بتاؤ جو حسین صحابی کی بیٹے کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، تم کس کے بیٹے ہو؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ میرے دوستو کربلا آنے والا، کربلا کا ہر دن ہر مہینہ یہ ہمیں بتاتا ہے اگر شراب ہے ہاتھ میں تو تم حسینی نہیں ہو سکتے ہو، جوا ہے تو حسینی نہیں ہو سکتے ہو. ابھی معاذ میاں نے کہا گلے میں چین ہے تو دل کو چین کہاں سے آئے گا؟ 3 4 انگوٹھی پہن کے گھومتے ہو. حضرت مولا کائنات کا قول ہے کہ آپ نے 2 انگوٹھی پہنی. ایک بار حضرت مولا علی نے 2 انگوٹھی پہنی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی تمہارے ہاتھوں میں 2 انگوٹھی جچتی نہیں ہیں، ایک اتار کے مجھے دے دو. مولا علی نے اپنی نکال کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابو تراب کی موت آ گئی لیکن علی نے اپنی انگلی میں دوسری انگوٹھی بھی کبھی نہیں پہنی. ایسے علی والے بنو، ہاتھوں میں کڑا لگا لیا تو قید خانے میں تو جا